اگر صفائی نصف ایمان ہے تو آخر صفائی کا کام کرنے کے لیے غیر مسلم افراد ہی کیوں درکار ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں آصف عقیل صاحب، جو ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریسرچر بھی ہیں، اور اس اہم معاملہ پر انہوں نے کافی تحقیق کی ہے۔ جی آصف صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تھینک یو۔ جی، واٹ از یور اوپینین آن دس؟ اچھا دیکھیں، اس پورے معاملے میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینیٹیشن کا جو کام ہے یا صفائی کا کام ہے، اس کا مذہب سے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ، اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا۔ مطلب اگر آپ نے کسی کو پادری لگانا ہے یا کسی کو مولوی لگانا ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کا کام ہے جس میں مذہب کا کوئی تعلق بنتا ہے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن صفائی کرنے میں اس کے مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ سو گوئنگ بیک ٹو 2004 جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی تو اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی کہ یہ کرسچنس کو چوڑا کہتے کیوں ہیں۔ اچھا، وہ کرنے کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ملی، اس میں سے یہ بھی ایک ملی کہ جو اشتہار آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے، 2010 کا مجھے یاد ہے، شیخو پورے کا اشتہار تھا، وہ پہلا تھا جس پہ میری وہ توجہ پڑی کہ جو صفائی کرنے والا ہے وہ صحت مند ہو اور اس کا تعلق عیسائی مذہب سے ہو۔ تو دیٹ واز کوائٹ شاکنگ، بٹ بائی دین مجھے اندازہ تھا کہ کرسچنس کو اس کام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو دیٹس وائی وی اسٹرگل کہ بھئی کم از کم آپ کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ ابھی بھی لاہور میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس کوئی 9,000 ملازمین ہیں۔ اب لاہور میں جو تعداد ہے مسیحوں کی وہ رفلی 5% ہے، لیکن جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کے جو 9,000 ملازمین کے 9,000 تقریباً سبھی کے سبھی مسیحی ہیں۔ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیور بینس اینڈ سینیٹیشن۔ نہیں، وہ آپ واسطہ ایک طرف کر لیں، اس کے کچھ 2400 ملازمین ہیں، اس میں سے 1600-1700 جو ہیں وہ کرسچن ہیں، اور جو دوسری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جس نے صرف کچرا اٹھانا ہے یا اس طرح سالڈ ویسٹ کو ڈیل کرنا ہے، ان کے پاس کوئی 9,000 ملازمین ہیں، اور 9,000 میں سے تقریباً سبھی ان کے دیے ہوئے مطلب گیون جو ان کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 9,000 کے 9,000 مسیحی ہیں۔ اب ایک طرف ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ کرسچن جو ہے بیک گراؤنڈ سے اس میں آ رہے ہیں اور اس کی تاریخی پس منظر کاسٹ میں ہے، ریلیجن میں نہیں ہے، اور جو ہماری 2019 کی ریسرچ ہے شیم اینڈ اسٹگما ان سینیٹیشن، وی ہیو فاؤنڈ کہ کاسٹ سسٹم جو انڈین کاسٹ سسٹم ہے اس کو ری آرٹیکولیٹ یا اس کو ایک نئے انداز سے مذہبی جامہ پہنا دیا گیا، اور وہ اس میں پاکستان کی ریاست کہہ لیں کہ اس میں برابر کی شریک ہے۔ تو ایک طرف تو معاشرہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر آپ مسیحی گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کا کام صرف صفائی کرنا ہے، دوسری طرف ریاست بھی اسی نیریٹو کو اسٹرینتھن کر رہی ہے اپنی جو اشتہارات ہیں اس میں یہ بتا کے کہ جو ہمیں بندہ چاہیے صفائی کے لیے اس کا مذہب جو ہے وہ مسیحی ہونا چاہیے، عیسائی ہونا چاہیے، اس کا وہ غیر مسلم ہونا چاہیے۔ کچھ جگہ پہ سندھ کی طرف لکھا ہوتا ہے کہ وہ شیڈول کاسٹ یا اسکیجول کاسٹ سے ہو، اور کبھی کبھی یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہریجن یا وہ نو مسلم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے جو بھی انسان چاہیے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہندو مذہب میں سے اس طرف سے آ رہی ہو جو کہ صفائی کا کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، انٹچبلز، ایگزیکٹلی، جنہیں ہم دلت کہہ سکتے ہیں، اور اس دلت کہنے سے پہلے ہم ان کو چھوت، ہم مطلب سے مطلب ہے کہ یہ معاشرہ جو ان کو چھوت کہتا تھا۔ تو آج بھی پاکستان چاہتا ہے کہ جو صفائی کا کام کرے وہ چھوت بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں۔ صحیح۔ تو اس میں یہ بتائیے کہ اوور دا پیریڈ جب یہ سارے معاملات چلتے آ رہے ہیں، آپ نے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے اس چیز کے اوپر کام کرتے ہوئے، تو ایون دو ہمارا جو ملک کا آئین ہے وہ ایک مساوی حقوق کی بات کرتا ہے ہر شہری کے لیے irrespective of their religion, caste and creed، تو پھر یہ والا جو فینومنا ہے اس کے اوپر حکومت کا آپ کو کہیں پہ کوئی نظر آیا کہ did they take any initiative کہ اس والی بات کو، یہ جو ایک آپ مخصوص کر دیتے ہیں خاص طبقے کے ساتھ یا ایک خاص مذہب کے ساتھ اس صفائی کے کام کو، اس کے بارے میں کچھ کیا جائے؟ نہیں، حکومت تو بالکل سیریس نہیں ہے، اور ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے، اکتوبر پچھلے سال میں کی تھی، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری اس میں پریئر یہ ہے کہ حکومت سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ جتنی پالیسیز ہیں ان کو نکال کے لے کے آئیں، وہ جو رولز ہیں
اور جو پالیسیز ہیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ صفائی کا کام کرنے کے لیے آپ کا غیر مسلم ہونا ضروری ہے، اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور ہماری پریئر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری پالیسیز کو، چونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن جاب دیتے وقت نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ کوئی جاب کوٹے کا ایلیمنٹ نہیں ہے. جاب کوٹا 2009 میں آیا، یہ پالیسیز 2009 سے پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اقلیتوں کو، پرٹیکولرلی اگر آپ اقلیتیں کہیں تو اس کا یہ مطلب پارسی نہیں ہے، آمدی نہیں ہے، بہائی نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، اس کا مطلب صرف 2 لوگ ہیں. جب وہ نان مسلم بھی آپ پڑھتے ہیں تو اسے آپ مسیحی پڑھیں اور یا آپ اسے اسکیجول کاسٹ پڑھیں. اس لیے جو ریسنٹ آپ کی پشاور سے ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی اس میں پہلے لکھا تھا کرسچن، پھر انہوں نے کورریجنڈم جاری کیا، نہیں ہمارا کرسچن مطلب نہیں تھا، ہمارا مطلب تھا نان مسلم ہے. اور پھر اس کے اوپر کرٹیسزم آیا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی بندہ ہی نہیں لینا چاہتے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ پوری جو بحث ہے اس کے بارے میں حکومت ابھی تک سیریس نہیں ہے، اور جو ہماری پٹیشن ہے ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہم نے اس کے ساتھ کوئی 290 کے قریب ایسی ایڈورٹیزمنٹ جو ہم نے اوور دا ایئرز آئیڈینٹیفائی کی، وہ ساری سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں. اور چاہتے یہ ہیں کہ کورٹ جو ہے خود بلا کے آئین کی روشنی میں فیصلہ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ اس کو آگے کس طرف جانا ہے. اسی طرح کی ایک پٹیشن جو ہے ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے. تو ڈو یو سی اینی چانسز آف دیز 2 پٹیشنز بینگ کلبڈ کسی طریقے سے، یا سپریم کورٹ جو ہے وہ ریفر کر دے اس میں ہائی کورٹ کو اسلام آباد کہ وہ سن لیں اس کو؟ اچھا، اس کی کوئی پاسبلٹی اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں، اور اسے ہونا بھی ایسے نہیں چاہیے. ہماری نظر میں ہم نے اس کے اوپر بہت سوچ و بچار کیا. ایسی ایڈورٹیزمنٹس گلگت بلتستان، سندھ، پنجاب، کے پی، کوئٹہ، ہر جگہ سے نکلتی ہیں. تو اگر آپ نے اسلام آباد میں ڈال لی پٹیشن تو اس کا مطلب ہے آپ وہ تو اتنے اسلام آباد تک ہیں. اگر اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں ہے تو پھر آپ صرف اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی اس میں بات نہیں ہوگی. اور وہ ویسے بھی ایڈورٹیزمنٹ تو آئی ہے وہاں سے، پشاور سے آئی تھی، تو پھر آپ کو پھر پشاور ہائی کورٹ جانا چاہیے اگر آپ اس ایک ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے چونکہ اوور دا پیریڈز جو ایڈورٹیزمنٹس اکٹھے کیے ہیں وہ کوئی 300 کے لگ بھگ ہیں. اب وہ 5 جگہ سے آ رہی ہیں، 5 پروونسز سے آ رہی ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے، اور ہمارا مدعا بھی یہی ہے. ہم نے واضح پالیسی جو ہے وہ سامنے وہ سب پروونسز کے لیے پالیسی آئے کہ یہ عمل جو ہے کس طرح سے پاکستان کے آئین کے اور جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان سے متصادم ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے کیمپین ایک انیشیٹ کی تھی، سویپرز آر سپر ہیروز، ٹو چینج دا پرسپیکٹیو، جو ہمارے یہاں پہ کامن نیریٹو بنا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، کیا کتنی سکسیس آپ کو اس میں ملی ہے ان چینجنگ دا مائنڈ سیٹ ٹورڈز سینیٹیشن ورک؟ اس میں سکسیس تو ہمیں بہت اچھی ہے. اس میں خدا کا شکر ہے ہمیں بہت اچھی سکسیس ملی. اور میں اس سے پہلے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، دیکھیں ہم نے جو چیز ایک کرسچن کمیونٹی کو فیس کرنی پڑتی ہے، وہ چاہے یہاں رہتے ہوں، چاہے وہ کراچی رہتے ہوں، چاہے وہ پشاور رہتے ہوں، یا انہیں بھنگی کہتے ہیں یا انہیں چوڑا کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہم چلے تو اس جگہ سے تھے. ہمیں احساس ہوا کہ وہ جو سینیٹیشن ورکر ہے اس کے بارے میں کرسچن کمیونٹی خود بھی جو ہے وہ ان سے ایک ڈسٹنس رکھتی ہے. وہ چاہے میرا رشتہ دار ہو تو میں کہوں گا جی میں نہیں اس کو جانتا. اچھا، پھر دوسری کمیونٹی میں ایک یہ رویہ یہ بھی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ سب لوگ یہ کام چھوڑ دیں. اب ہماری سینکڑوں بستیاں ہیں، وہ آپ لاہور میں بھی ایک بات آتا ہے کہ یہ کام یہ ہی کیوں کرتے ہیں، why do they opt for sanitation work؟ دیکھیے جب ان کے ماں باپ کو، ان کے دادے پردادے کو سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے اسی کام میں رکھا گیا ہے، تب کاسٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ مار کے، کاٹ کے، پھاڑ کے آپ سے یہ کام کرواتے تھے. اگر آپ ایس پی سنگھا صاحب کی تقریر پڑھیں جو 1948 کی ہے، تو 5 بندے تو اسی وقت مارے تھے کہ وہ گاؤں میں مردار جانور نہیں تھے اٹھا رہے. تو دس ہیز اے ہسٹری. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اچانک سے یہ کام کرنے لگ پڑے ہیں، اور اوور نائٹ نہیں آپ اس کو لا کر سکتے. اور اس لیے اوور نائٹ آپ ان سارے ہزاروں لاکھوں مسیحوں کو جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کو ایک دم سے آپ یہ نہ کہ آپ یہ چھوڑ دیں. اگر آپ دوسروں کو یہ مشورہ جب دیتے ہیں تو آپ خود کو بڑا اچھا کام کر لیں، کوئی اچھے کمپیوٹر پروگرامر بن جائیں، آپ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں. اس لیے کسی کو مشورہ دینا جو ہے نا یہ بہت آسان کام ہے. تو پہلی چیز تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے. دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اچھا اگر کرسچن چھوڑ دیں تو پھر کون کریں؟
احمدیز کریں, پارسی کریں, someone has to do it. someone has to do it. ادروائز تو آپ کی سویلائزڈ قسم کی زندگی, شہری زندگی ممکن ہی نہیں ہوگی. اچھا پھر مسلمان کریں, تو پھر جب مسلمان کریں تو پھر ان کو برا کہا جائے. اس لیے وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن کہ ہمیں اس کام میں ڈگنیٹی لے کے آنی ہے. اور پاکستان میں ہمارا یہ اس میں بڑا اچھا ایکسپیرینس یہ رہا کہ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے تو کافی بیک لیش آیا, لیکن اسپیشلی جو مسلمان کمیونٹی سے ہیں انہوں نے بہت کھل کر اس کا ساتھ دیا. سوشل میڈیا پہ کیمپین تھی, لیکن اس کو اپریشیٹ کرنے والے, اس کو ریئلائز کرنے والے, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, مذہب کا حصہ ہے, اور وہ باقی تمام مذاہب میں بھی کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت کرنے لگے اور آپ گندے ہوں یا آپ گندے بن کے آ جائیں اور آپ اس طریقے سے کریں. تو صفائی تو ہر کسی کو چاہیے, ہر جگہ پہ چاہیے. اس کے لیے جو شخص یہ کام کر رہا ہو, اس کا کوئی بھی مذہب ہو, ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. دیٹس واٹ آور کیمپین از. صحیح. سو کافی حد تک جو ہے وہ پرسیپشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں, اسپیشلی ان دا میجورٹی پاپولیشن. بالکل. ابھی جو ہم نے پچھلے دسمبر میں کیمپین کی, اس ایک ڈگنیٹی ویک ہم ہر سال مناتے ہیں, ایک ہفتہ رکھتے ہیں. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینیٹیشن ورکرز کی عزت اور افزائی کی جا سکے, ان کو اوارڈ دیتے ہیں. اس میں ہم نے ایک پوسٹرز کے اوپر کیمپین شروع کی اور اس کو میڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں ملینز تک پہنچی, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. اس کو حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا, نیا دور نے کیا, پھر اس کو اے آر وائی نے, جیو نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ چوڑا یہ نہ بولا جائے. اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو صفائی کا کام کرتے ہیں ان کو چوڑا نہ کہا جائے. تو وہ جو ایفرٹ ہم کوئی پچھلے 15-20 سال سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اٹ ہیز اسٹارٹڈ بیئرنگ فروٹ. اور اس کی ریکگنیشن ہے جو سویپرز اور سپر ہیرو کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں, وہ سابقہ پارلیمنٹیرین ہے میری جیمز گل صاحبہ. ان کو 2020 میں سویڈن کی گورنمنٹ نے ایوارڈ دیا, اور اب ان کو فرانس کی حکومت نے جو پرائم منسٹر ریکگنائز کیا, ان کو ایوارڈ دیا. فیبرری میں اس کی تقریب ہوگی. صحیح. سو جی, کمنگ ٹورڈز دا اینڈ آف آور ڈسکشن, یہ بتائیے کہ what hope do you have from this system, especially regarding جو سینیٹیشن ورک کا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تو ہمیں کوئی وہ جواب نہیں مل رہا, لیکن ابھی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید کی کرن ہے, وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اور انہوں نے اس کے اوپر کافی بڑا ایک اچھا کام یہ بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ یہ بھی کیا کہ انہوں نے شمین عبید چنوائے کی ایک ڈاکیومنٹری ہے, اس میں ہم نے ان کی بہت مدد کی تھی. ہمیں اس وقت نہیں تھا پتہ, تو نیشنل کمیشن جو فار ہیومن رائٹس ہے NCHR, انہوں نے ان سے رائٹس لے لیا اور اب وہ خود اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں, اس کی مطلب پھیلا رہے ہیں اس کو, اس ڈاکیومنٹری کو. they have also said کہ they are going to move court, گورنمنٹ کو وہ چیلنج کریں گے ان ایڈورٹائزمنٹس کے اوپر. وہ ایسے ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پڑی ہے اس میں وہ خود پارٹی ہیں. اچھا they are one of the respondents. They are one of the respondents. So وہ کرنا چاہتے ہیں, but that is their choice. بس ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو پٹیشن میں ہم نے, چونکہ آپ رسپونڈنٹ ہیں, اگر آپ خود بھی جانا چاہتے ہیں اسٹل, چونکہ ہم نے آپ کو پہلے لکھا تھا, ہم نے یہ 200-300 جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں آپ کو دی ہیں, اور جو پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں کی ہے یہ پہلے آپ کو دی تھی, تو آپ اس کے اوپر ہمیں ایک رسپانس دے دیں. تو وہ دیر سون بھی جنریٹنگ. اور یہ آپ نے جو ان کو بھیجی تھی ریکویسٹ آف ٹیکنگ اپ دس, دیٹس بیک ان جولائی. تو انہوں نے پچھلے سال جولائی میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمیں اس کے اوپر آپ, کیونکہ وہ ایک ٹریبیونل کی حیثیت رکھتا ہے, NCHR کے پاس پاورز ہیں, کورٹ کی پاورز ہیں, وہ ان کو یوز کریں. لیکن اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمارا اصل میں آرگیومنٹ اور اسٹرینتھنڈ ہے کہ جن کو سپریم کورٹ, اگر یہ سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کرتا, تو باقی کے جن اداروں کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ مطلب ان کی استعداد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ پالیسی کے لیول پہ اس کو بریک ڈاؤن کر سکیں. وہ وہاں پہ ہٹ کریں جہاں پہ ضرورت ہے. ان قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ان پالیسیز کو بدلنے کی ضرورت ہے جن میں یہ لکھا ہے کہ غیر مسلم کو ہی اس کام پہ لگایا جائے گا. صحیح. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ویورز, آپ نے آصف صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے بہت احسن طریقے سے اس اہم معاملہ پر روشنی ڈالی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور اعلیٰ عدلیہ ایسی تمام پالیسیز پر نظر ثانی کریں گی جو ملک کے آئین کی خلاف ورزی تو ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ شہریوں میں تفریق کو بھی بڑھا رہی ہیں.
انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.